ہر روز چلتے پھرتے تسبیح پڑھ لو، سارا دن پیسے پکڑتے رہو گے، دولت ہاتھ میں آتی رہے گی، کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا کبھی ادھر سے پیسہ آئے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایسا عمل ہے جو لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتاتا، آج یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ جس نے سمجھ لیا، جس کو سمجھ آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ زندگی میں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، کبھی کسی بلا آفت میں پھنس جاتا ہے، بعض مرتبہ اسے کوئی ایسا غم آ جاتا ہے، زندگی ہار بیٹھتا ہے۔ لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو، آپ نے اس تسبیح کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، اور پھر دیکھیے کیسے قرضوں سے نجات ملتی ہے، کیسے مشکلات دور ہو جاتی ہے، کیسے غم ختم ہو جاتی ہے، کیسے فکروں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ عمل کو پڑھنے کے دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ ہفتہ اتوار پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات جمعہ، سارا دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ یہ مت سمجھیں بس جمعرات جمعہ کا دن ہی اللہ کا ہے، باقی سارے دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن بڑا فضیلت والا ہے، ہر دن بڑا برکت والا ہے، ہر دن بڑا رحمت والا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں نہ جائے، بس اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں۔ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے وضو کر لیں، پھر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر ابھی سے ہی آپ اس کی معجزات، اس کی برکات اپنی جاگتے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ آج بھی عیسائی اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں۔ پیر کا دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے خاص کیا۔ ہر ایک دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے۔ اب سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ منگل کا دن زکریہ علیہ السلام کے لیے خاص تھا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، جمعرات کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، جمعہ کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی طرح ہر دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں، اوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن سارے دن ہی، سارے راتیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح بعض رسولوں، بعض بزرگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح بعض وظائف ایسے ہیں جن کو تمام وظائف پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسے ہیں جن کو باقی صورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح بعض نبیوں کو بعض نبیوں، بعض رسولوں کو بعض رسولوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء، تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے اس قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جو ان کو پڑھتا ہے، اس کا مقدر کھل جاتا ہے، قسمت اس کی کھل جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اس عمل کی ہر بات کو قیمتی ہے، یہ نہایتی قیمتی عمل ہے۔ اس کو مکمل سمجھ کر ایک ایک بات 2-3 بار بھی سننی پڑ جائے تو سن کر پھر اس عمل کو پڑھیں، چلتے پھرتے ورد میں رکھیں، پھر اس کی بہاریں دیکھنا کیسی تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے،
کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے رک گیا۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص وظیفے کو پڑھتے بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ جو حرام، جھوٹ، جو غیبت، جو بہتان، اس طرح کے جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، ہر شخص زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لینے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاح ہے۔ یا فتاحوں کا مطلب ہے کھلنے والی ذات۔ یا فتاحوں کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے پریشانیاں ہیں، جتنے بندشیں ہیں، جو بھی مسائل، اللہ کے فضل کرم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر بندش فوراً ٹوٹتی جائے گی، ہر رکاوٹیں فوراً ختم ہوتی جائے گی، ہر مسئلے میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا فتاح بھی ہے، اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر قسم کے تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے، وہ ہر تکلیف کو دور فرما کر راحت رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے یا فتاحوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح دو بار ہو گیا، یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنا کمال کا اس میں عزم ہے۔ 4 سمتیں ہیں، یعنی 4 اطراف ہیں، ہر طرف سے جدھر جائیں گے مال دولت میں کھلیں گے، جہاں جہاں جائیں گے عزت ہی عزت ہوگی، جہاں جائیں گے فتح ہی فتح ملے گی، جہاں جائیں گے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ بھی کمال کا اسم مبارک ہے۔ یقین جانیے جو اسم پاک بتانے لگا ہوں کمال سے کمال تر ہے، جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کمال کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنے والا، وہ بغیر کسی لالچ کے دوسروں پر نچاور کرنے والا ذات۔ اس لیے وہ بے سوال عطا کرتا ہے، اس کی بارگاہ سے نہ بھی مانگا جائے وہ تب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کو تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ انتہائی قسم کا جلالی عمل ہے، اور یہ اسم پاک یا وہاب ہے۔ یقین جانیے اس وظیفے کو پڑھنے میں صرف 4 منٹ لگتے ہیں۔ 4 منٹ کے بعد آپ معجزات دیکھ لینا، اس عمل کی برکات دیکھ لینا، اس کے کمالات دیکھ لینا، عروج دیکھ لینا، کس قدر تمہیں ملتا ہے، کیسی زندگی پرسکون ہوتی ہے، کیسے تمہارے جیب میں پیسہ دولت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس اسم پاک کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائے گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ جب آپ 100 بار یا وہاب پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ اسم پاک کیا ہے؟ یہ اسم پاک یا رزاق ہے۔ جب آپ اس ورد کو کریں گے اس کی تاثیر طاقت اتنی ملے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ کا کلام، اللہ کے نام پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، رحمت بھی آتی ہے، لیکن جو اللہ والوں نے طریقہ بتائے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے آزمائے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو بتایا ہوتے ہیں، آزمودہ وظائف ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ
یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو یہ عمل دولت کی کنجی ہے، لہٰذا انہیں پڑھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اور یہ حقیقت ہے، جتنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ والوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ اس لیے مشکلات میں کوئی بھی شخص پڑھ لے تو ایک ہی دن کے عمل ہر مشکل سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، ہر طرح کی بحالی اسے نصیب ہو جاتی ہے، اس کے رکے ہوئے کام سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے چوتھے آخری نمبر پر ایک اور اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم یا معز، آپ ان سارے اعمال کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خشوع و خضوع کے ساتھ صبح کے وقت، رات کے وقت 2 ٹائم پڑھنے کا معمول بنا لیں سب سے اچھا ہے، ورنہ رات دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اسی ترتیب کے مطابق پڑھتے جائیں گے تو ہر آنے والا دن آپ کے لیے دولت لے کر آئے گا، ہر جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے یا معز کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا معز 1 بار ہو گیا، یا معز 2 بار ہو گئے، یا معز 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا معز کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اس میں مبارک بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک ماریں، اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ اسی وقت دعا مانگ لیں، جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں ہونا شروع ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کی بہت زیادہ برکات، فضیلتیں، بہت لوگ نے اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں۔ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہو، کیوں الجھنوں پر پریشانیوں کے شکار ہیں؟ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے اللہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔